ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين، بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين، سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. جمعہ کا دن برکتوں کا دن ہے، دعاؤں کا دن ہے، بندگی کا دن ہے، التماس کا دن ہے، التجا کا دن ہے، استجابت کا دن ہے. دعا مانگتے ہیں خدائے منان تمام مومنین کی دعائیں پوری فرمائے، مشکلات رفع فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائے، بچوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، بچوں کو کامیاب فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرمائے، مسافروں کے سفر بخیر فرمائے، پردیسیوں کو محفوظ اور مصون فرمائے، جو وقتاً واپس آنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی مدد فرمائے، حج و زیارات کے شائقین کے لیے اسباب سفر فراہم فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. ہماری یہ بہت ہی حقیر اور معمولی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. جو آیت مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے دین ہی وہی آیت ہے جو پچھلے ہفتے جمعے والے دن بھی یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور کچھ آرائز عرض کی تھی. چونکہ معاملہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں ہے چل رہا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے دل کا زخم ہے، انسانیت کے دل پر زخم ہے. مسلمان تو خیر دیکھ کھا کر دودھ پی کر آرام سے تشریف فرما ہیں، کوئی اتنی بڑی حرکت ہو نہیں رہی ہے، لیکن انسانوں میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں اور دنیا کے کئی دردمند انسان اور لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہر چند ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کا اپنا ایک وتیرہ ہے، اپنا ایک طرز سیاست ہے، وہ اپنے اس طریق سے لگے ہوئے ہیں، لیکن عوام
انسان جو ہے وہ یقیناً جو صورتحال بھوک کی، تنگ دستی کی، ظلم کی، زیادتیوں کا ایک بہت لمبا چوڑا چارٹر ہے جو وہاں عمل ہو رہا ہے، اس پر تمام رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، اور اپنی طرف سے جو کوئی دامن دل میں کر سکتا ہے تو وہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو بے بس ہو کر، دکھی ہو کر دل گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو موجود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن سے کچھ وہ جو پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ خدا کریم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے 2 دفعہ بڑی شدت اور حدت کے ساتھ اور بڑے جبروت اور طغیان کے ساتھ انہوں نے اس ایریے میں بغاوت اور سرکشی اور جبروت دکھانا ہے۔ ایک تو مرحلہ وہ جو گزر گیا ہے، آیت کے مطابق کان وعدا مفعولا، وہ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے لیے خدا کریم نے نہیں بتایا کب، لیکن یہ کہا کہ حتماً یہ ہونے والا ہے اور ہوگا، اور وہ ظاہراً یہی وقت ہونا چاہیے۔ میں اس لیے ظاہراً کہتا ہوں کہ ہر دفعہ ایسے آثار ہوتے ہیں کہ یہی ہوگا لیکن ہوتا نہیں ہے، جیسے ابھی بہت سارے مومنین بہت سارے آثار کو قیامت کے آثار سمجھتے ہیں، کوئی ظہور کے آثار سمجھتے ہیں، اور کوئی تو اتنے خوش فہم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دن ہے، یہی بس انہی دنوں میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بس یہی دن ہے، یہی دن ہے کہ ایسے ہونے والا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اور میں آپ دوست جو سن رہے ہیں ان کی معلومات کے لیے بتاتا جاؤں کہ جب امام کا یہ غیبت صغریٰ شروع ہوئی نا تو بین 10 15 20 سال کے بعد لوگوں کو توقع تھی کہ بس اب امام آنے والے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے اسی زمانے میں حتیٰ اتنا تھا امام کے آنے کا، لوگوں کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ انہی دنوں انہی سالوں میں آنے والے ہیں کہ خمس کی رقم کے لیے ابھی بھی لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت علماء کہتے تھے کہ اس کو دفن کر دیں یا اپنے بعد والے کسی وارث کے حوالے کر دیں کہ وہ امام آئیں گے تو ان کو دے دیں گے، اور کتنی خمس کی رقمیں جو ہے وہ لوگ دفن کر دیتے تھے کہ بھائی یہ امام آئیں گے تو پھر نکال کے ان کو دے دیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ اتنا قریب، اب اس سے 1200 سال اوپر اور بھی گزر گئے ہیں، لیکن لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی۔ ایسا ہونا نہیں ہے، بہت ابھی اور بھی کئی سلسلے ہیں۔ میں ممکن ہے کہ اس نظر میں اکیلا ہی ہوں، لیکن میں اپنی بات دوستوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ 90 کی دہائی میں یہ کتابیں لکھی گئیں، چونکہ ایران کا انقلاب تازہ تازہ آیا ہوا تھا تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ایک جوش اور جذبہ اور وہ بھی پایا جاتا، تو کتابیں لکھی گئیں اور ان کی علامات کے لیے اتنی مختلف قسم کے سلسلے بنائے گئے کہ بس اب ہے کہ کب ہے۔ حتیٰ امریکیوں نے 90s میں ایک فلم بنائی تھی، مووی جیسے کہتے ہیں، اسی موضوع پر، امام زمان کے ظہور پر، جس کا نام تھا دا مین ہو سا ٹمارو۔ ابھی بھی یوٹیوب پہ مل جائے گی اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے، دا مین ہو سا ٹمارو۔ ہم نے اس وقت دیکھی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ بس 97 میں 1997 تک اس میں سال بھی بتایا گیا، کیونکہ وہ مبنی تھی نوسٹراڈامس کی ان پیشگوئیوں پر۔ نوسٹراڈامس ایک بہت معروف پیشگوئی کرنے والا فرانس کا ایک بندہ تھا جو گزر گیا ہے، اور اس کی جو باقی پیشگوئیاں ہیں وہ بہت ایکوریٹ، صحیح، واقع بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن ہے وہ کس میں کوارٹرین کی شکل میں، 4 رباعیوں کی شکل میں رباعیاں ہیں۔ اس نے رباعیاں لکھی ہیں، اس میں کئی راز چھپا دیے ہیں۔ اب کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے، کوئی وہ سمجھتا ہے، کوئی دوسری، مختلف قسم کی چیزیں۔ بہرحال ایک لمبی تو میں یہ بتانے لگا کہ یہ سلسلے ہیں، لوگوں کی خوش فہمی کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے، بہرحال نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو اس طرح لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم آتے ہیں اب اس میں آج جو ہے تھوڑی سی بنو اسرائیل کے حوالے سے دوستوں کو
تاریخچہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنا جو نظریہ ہے اس کو متعادل متوازن بنا سکیں، سمجھ کر چلیں۔ صرف یک طرفہ مخالفت کافی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، معقول بھی نہیں ہے، ائمہ نے بھی نہیں کیا ہے، قرآن نے بھی نہیں کیا ہے، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک طریقے سے نا سمجھ کر مسئلے کو چلیں۔ یہ مسئلہ ہوا کیسے، کیوں ایسے ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے؟ تو تاریخ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے مسئلہ۔ کس طرح؟ جناب ابراہیم بابل میں تھے، یہ جو کہ عراق میں ہے، یہ ایریا جو کہ بابل ایک بہت بڑی تہذیب گزری ہے، اس کو آپ خود انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اسی زمانے میں جو بھی بادشاہ تھا اس کے مقابلے میں حضرت نے وہ جو ایک معجزانہ سلسلہ تھا جس میں وہ بچ گئے تھے آگ کے اس سے، اور پھر وہاں سے اس کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت کو کہتے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ بس۔ اب اتنا بڑا معجزہ آپ نے دکھایا ہے تو اب جناب ابراہیم کو مزید کسی سزا سے دینے سے بھی وہ رہ گیا، کیونکہ جو بھی سزا وہ طے کرتا تو یقیناً کسی نہ کسی انداز میں خدا کریم نے بچا لینا تھا۔ جیسے کہ اتنی بڑی آگ سے اگر بندہ بچ کے آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا کسی اور جگہ رابطہ ہے، تو اس نے یہی بہتر جانا کہ جناب ابراہیم کو دیس نکالا دے دے۔ جناب ابراہیم عراق سے نکلے اور چلے گئے اسی فلسطین کے علاقے میں جو ابھی فلسطین اور اسرائیل اور لبنان اور شامات یہ سارا جو علاقہ ہے، خصوصاً یہی علاقہ جو کہ فلسطین کا علاقہ بنتا ہے، ادھر آ کر حضرت ابراہیم نے رہائش رکھ لی، اور ادھر سے ہی پھر وہ اگلی ایک صدی تک مختلف انداز میں یہاں ہی وہ رہے۔ ان کی اولاد پہلے نہیں ہو رہی تھی، پھر ہوئی تو جناب اسماعیل ہوئے، ان کو وہ لے گئے مکہ میں چھوڑ دیا۔ میں مختصر کر کے آ رہا ہوں تاکہ آخری مطلب تک جا پہنچیں۔ دوسری جو ان کی بیوی تھی جناب اسحاق کی والدہ جناب سارہ، جو کہ بعد میں پیدا ہوئے تھے جناب اسماعیل کے بعد، تو وہ وہاں ہی مقیم تھے۔ جناب اسحاق کے ہاں پیدا ہوئے جناب یعقوب ادھر فلسطین کے علاقے میں۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنو اسرائیل ہیں یا اہل یہود ہیں، یہ بھی اسی علاقے کے ہیں، سمجھے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے جناب یعقوب کی اولاد ہوگی، جناب یعقوب کی اولاد ہوئی تو وہ 12 جو بیٹے تھے ان میں سے 2 1 ماہ سے، 10 1 ماہ سے، تو ان دونوں سے جناب یوسف اس طرح مصر پہنچے، جس انداز میں بھی وہ سلسلہ ہوا۔ تو مصر میں وہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد ان کو بادشاہی یا خزانہ داری ملی، اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری فیملی کو، گھرانے کو منگوا لیا مصر میں۔ 12 بھائی اپنے سارے فیملیوں کے ساتھ سارے ادھر چلے گئے۔ اس وقت ادھر فرعونوں کی حکومت نہیں تھی، جیسا کہ نبی یوسف ادھر تھے، ادھر بادشاہ تھا، یعنی وہ بادشاہ تھا جو فرعونوں کی نسل سے نہیں تھا۔ درمیان میں فرعونوں میں ایک گیپ آیا تھا، اس وقت ملک تھا، فرعون نہیں تھا۔ تو یہ جو قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ تاریخ کو کیسے سیٹ کیا ہے کہ وہاں جہاں جناب یوسف کے قصے میں ملک کا ذکر ہے اور جناب موسیٰ کے قصے میں فرعونوں کا ذکر ہے، تو یہ خود سمجھنے والی بات۔ اچھا، تو وہاں یوں ہوا کہ یہ چونکہ گاؤں کے رہنے والے تھے، جناب یوسف کے یہ گھرانہ، جناب یعقوب کا گھرانہ، یہ سارے گاؤں کی زندگی کے عادی تھے۔ مصر بہت ترقی یافتہ پیش رفتہ شہر شمار ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ شہر میں نہ رہیں، شہر سے باہر ایک جگہ دی ان کو، وہاں ان 12 گھرانوں نے اپنے گھر بنائے، اور پھر اگلے کچھ سالوں میں اتنی آبادی انہوں نے بڑھائی ماشاءاللہ کہ یہ اگلی 1 صدی 2 صدی 3 صدیوں میں 6-7 لاکھ نفوس ہو گئے۔ اب جب وہ پہلا بادشاہ تھا جو جناب یوسف کے زمانے میں تھا، وہ مر گیا، اس کے بعد دوبارہ فرعونوں کا قبضہ ہوگا۔ فرعون آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں، ہمارے جیسے بھی نہیں ہیں، یہ گاؤں ٹائپ کے لوگ ہیں اور یہ کام شام نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سب کو بے گھار پہ رکھ لیا
کہ یہ کیوں بھائی مفت ہم ان کو کھانا دیں، مفت اپنے ملک میں رکھیں. تو ان سب کو غلامی کا ایک چارٹر اس نے دیا کہ یہ سارے غلام ہیں، ہمارے شہر میں کام کریں گے. جناب یعقوب کی اولاد یعنی یہی جو بنو اسرائیل ہیں، یہ سارے کے سارے ایک کیمپ میں رہنے لگے. یعنی ان کو اس نے حساب دے دیا کہ کوئی باہر بھی نہ نکل سکے، اور جو اس سے ہو سکا وہ ساری خدمات لیتے تھے، صرف کھانا ان کو دیتے تھے. یہ 5-6 لاکھ کی آبادی. تو انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیے کہ اے اللہ ہمیں نجات دے، send us deliverer، کوئی منجی ہے. سو یہ منجی کی جو آپ منجی عالم بشریت کے انتظار میں، اس وقت یہی حالت ان کی تھی. دعائیں اے اللہ منجی بھیج، نجات دینے والا بھیج، کب ظہور ہوگا، کب ظہور ہوگا. یہ سلسلہ تھا. آخر بالآخر جناب موسیٰ کا جو ہے سلسلہ ہوا. وہ آئے اور انہوں نے ان کو وہ جو ساری لمبی بہت، اس کو میں نہیں ذکر کرتا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو نجات دی. اب نجات دینے کے لیے خدائی حکم یہ تھا، خدائی حکم یہ تھا کہ اے موسیٰ آپ نے اپنے اس ساری قوم کو جو کہ بنو اسرائیل تھے، ان کو لے کر اپنے سرزمین کی طرف واپس جانا ہے. کون سی سرزمین کی طرف؟ فلسطین کی طرف. تو یہ بنو اسرائیل جو کہ جن کو یہودی بھی کہتے ہیں، یہ اپنی واپس اپنی اسی سرزمین کی طرف آئے. یہ بھی فلسطینی ہیں. یہ جو بنو اسرائیل ہیں اوریجنلی یہ فلسطینی ہیں. ان کو پہلے کہتے تھے فلسطین ہیں. یہ سارے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ہم ان کو وہ سرزمین کی طرف لے آئیں گے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بڑے عجیب الفاظ ہیں. اب میں اس ساری جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، جو مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہے، میں اس کی بات اس کو ابھی فعلا سائڈ پہ رکھ کے یہ بات سنیں اور پھر اس پر تجزیہ کریں. تو یہ جو مسئلہ ہے بعد میں تھوڑی سی سیاسی ہونے کی وجہ سے نا اس قسم کی صورتحال بن گئی ہے. یہ بھی فلسطینی تھے، یہ بھی فلسطینی تھے، یہ علیحدہ نہیں تھے. مذہبی مطلب بعد میں بنائے، پہلے صرف فلسطینی حوالے سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے واپس آئے اور وہاں رہنے لگے کہ ادھر ہی جدھر سے ان کے آباء و اجداد تھے. اب یہ یہودی تھے. اسی ایریا میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. انہی یہودیوں کے اندر، انہی بنی اسرائیل کے اندر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے. اب انہوں نے جب یہ معجزانہ انداز میں ان کی پیدائش ہوئی، وہ بھی قرآن میں پوری داستان درج ہے، تو ان لوگوں نے مانا نہیں. جو اس وقت کے کرتا دھرتا عالم فاضل اہل یہود تھے، ان کے علماء تھے، بڑے تھے، جو عبادت کے وہ اس میں کمیٹی میں تھے سارے، ان سب نے جناب عیسیٰ کو نہیں مانا. چونکہ جناب عیسیٰ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی، اب ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آپ ہمارے سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اس طرح تو ہم سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ مثلا پتہ نہیں صاحب شریعت ہے، یہ صاحب حقیقت ہے، یہ صاحب طریقت ہے، یہ صاحب فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا عنوانات اس وقت بھی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح زیرو کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نہیں مانتے. وعلیکم السلام. تو انہوں نے نہیں مانا، جناب عیسیٰ کو ریجیکٹ کر دیا. اور جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا یا جیسے بھی ہوا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اچھا، اس کے بعد یہودی جو ہے یہاں اسی طرح اپنے چلتے رہے. ساتھ عیسائیوں کی لڑی بھی شروع ہو گئی. اب یہاں صرف یہودی میں رہ گئے، ساتھ عیسائیوں کی لڑی بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، 2 گروپ ہو گئے. اب 500-600 سال بعد اسلام آیا. نبی اپنی مرتبہ آئے مکہ میں، تو انہوں نے جب شروع کی یہ تبلیغ کا سلسلہ اور پہنچا، تو اس کے بعد اس زمانے میں فتح نہیں ہو سکا.
یہ علاقہ اس زمانے میں اسلام یہاں تک نہیں پہنچا تھا، جب خود نبی موجود تھے تو نہیں پہنچا. ان کے بعد خلافت کے زمانے میں اسلام کا بھی یہاں اس ایریے تک پہنچنا ہو گیا، اور وہاں اعلان ہوا کہ یہ نبی ہیں. تو اب 3 گروپ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، 3 گروپ ہو گئے. خود نبی کے زمانے میں اتنا بس ہوا تھا اس ایریا کے بارے میں کہ حضرت کو پہلے حکم تھا کہ آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے پڑھنی ہے. یہ پہلے جناب میری اپنی مرتبہ کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، یعنی پہچان اس جگہ کی ہو گئی تھی کہ یہ ایک مذہبی جگہ ہے، وہاں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اتنی قداست ہے، اتنی پاکیزگی ہے اس جگہ بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ الارض بارکنا حولہ، ہم نے اس پوری زمین اس آس پاس کو سارا برکت جگہ بنائی ہوئی ہے. وہ کم جگہ نہیں ہے بلکہ آسمان کی سیڑھی ہے. وہ جو جگہ ہے جس طرح جہاں بیت المقدس ہے، آسمان کی سیڑھی ادھر ہی ہے. وہ کیسے بھائی؟ چونکہ جب حضرت نے ہجرت کی تھی، جو تاریخ میں موجود ہے، جس طرح جب قرآن میں جس انداز بتایا کہ یہاں سے ہم نے وَأَسْرَ عَبْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، مسجد اقصیٰ میں جا کر وہاں سے آسمان، یہاں سے بھی تو جا سکتے تھے نا، مکہ سے بھی لڑائی ہو سکتی تھی معراج کا سلسلہ، لیکن ایسے ہوا نہیں ہے. ایسے ہی گئے ادھر، اور ادھر سے پھر واپسی بھی اسی راستے سے ہوئی. واپسی بھی پہلے مسجد اقصیٰ پھر مسجد الحرام. تو اتنی مقدس جگہ ہے. اب 3 گروپ ہو گئے ادھر. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سلسلے چلتے رہے، اور درمیان میں یہودی تو بہت کم تھے. پہلے بھی دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ یہودیوں میں تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آبادی بڑھنے نہیں دیتے ہیں، یعنی وہاں مذہب یہودیت اور بنی اسرائیل اپنے بندے بڑھاتے نہیں ہیں. پہلے صرف وہی یہودی ہو سکتا ہے جس کی ماں یہودی ہو، تو ان کی آبادی اسی طرح کم ہی رہی ہے. لیکن وہ اپنا ان کا انداز جو ہے، جو خاص انداز ہے ان کا اجتماعی اور معیشت کا چلانے کا، اس میں وہ تگڑے لوگ بن جاتے ہیں معیشت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے. تو ادھر وہ رہے. اب کچھ ٹائم کے بعد جب یہ مسلمان بھی وہاں طاقت بڑھانے لگے تو ان میں اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور اختلافات اتنے بڑے، یہودیوں میں تو اتنی سخت نہیں تھی، یہ تو بکھرے ہی رہتے تھے، سخت نہیں تھی کہ وہ کچھ کرتے. لیکن عیسائی زیادہ تھے، کیونکہ جناب عیسیٰ بھی وہاں آئے، ان کی تعداد کافی تھی، طاقتور بھی تھے. پھر روم کی جو روما کی سلطنت تھی، جو ابھی جو یورپ ہے، یہ سارا روم کا علاقہ تھا، تو وہاں سے بھی جناب عیسیٰ کی تبلیغات وہاں تک بھی پہنچی تھیں، اور وہ لوگ سارے عیسائی تھے. تو اب یہ ادھر مسلمان قوت اور ادھر عیسائی قوت، تو ان کا آپس میں جو ہے نا وہ تاریخ میں جنگیں شروع ہو گئی. اب میں یہ 6ویں 7ویں 8ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے پھر جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ، جس میں یہ بعض نام بھی آتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بہت ہی بڑھا چڑھا کر صلاح الدین ایوبی کے نام سے بہت ہی وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. بہرحال تاریخ میں بہت سارے ہیرو ہیں جو یعنی جو ہیرو پتہ نہیں تھے یا نہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں نے ان کو ہیرو بنا دیا، یا جیسے بھی. بہرحال اس یہ ایک تاریخی بات ہے جو خود آپ مومنین مطالعہ کر سکتے ہیں. تو جنگیں ان کے درمیان نہیں تھی. اب یہ یہودی جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے پورے عالم میں، پورے عالم میں محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے، ابھی تو انہوں نے اپنی حقیقت آپ سب کو دکھا دی ہے کہ یہ اصل میں کیسی سوچ رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں، یہ اس طرح ایسے ایک نیٹ ورک کے انداز میں اور ایک خاص قسم کی زندگی کے اپناتے ہیں کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے. تو اب یہ یورپ میں بکھرے ہوئے تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر. خصوصاً یہ جو مشرقی یورپ ہے، مشرقی یورپ میں یہ بہت سارے مختلف، جیسے پولینڈ، رومینیا، فلاں فلاں، جو کہ روسی اثر و نفوذ کے اندر تھے، ان میں ان کی تعداد کافی ساری تھی. تو اور جرمنی میں بھی تھی اور دوسرے ممالک میں.
تو ان سے نا لوگ یورپ والے تنگ آ گئے. پہلے تو یہ رہتے آئے, لیکن بعد میں دیکھا کہ یار یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں, یہ بہت ہی ایسے نا زیرکانہ اور دھوکے بازی اور چلاکی اور اس قسم کے کام کرنے کے بھائی جو ہے نا سازشیں کرنا. تو لوگ تنگ ہے, تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بھائی کیا کیا جائے, ان سے جان چھڑائی جائے, ان سے جان چھڑائی جائے. بہت تنگ تھے, اور ان کی تنگی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ یہ جو ہٹلر جرمنی میں جب آیا تو اس کو تو اتنی جو سخت ان سے نفرت تھی کہ اس نے تو پھر بے حساب جدھر بھی یہ جو پکڑ ان کے صابن بنائے, یعنی ان کو جو ہے وہ ایک کارخانے اس نے لگائے تھے. ایک بڑی تاریخ کی عجیب باتیں, کارخانے اس نے سیٹ کیے ہوئے تھے. کارخانے میں ایک طرف سے بندے کو ڈالتے تھے, اس کی چربی پگھل کے نکل آتی تھی, بندہ جو ہے وہ ہڈیاں اور اس کا جو ہے نا وہ باقی وہ علیحدہ ہو جاتا تھا, اور اس کی چربی نکل آتی تھی. اور چربی سے کیا بناتے تھے جی, صابن بناتے تھے. خدا کی پناہ ہے کیا کیا چیزیں گزری ہیں, یعنی اتنی نفرت. تو یہ پھر یورپ والوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو غیر انسانی انداز بھی ہم نہیں اپنا سکتے ہیں, اور یہ کہ کیا کریں ان کا. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کو اپنے گھر بھیجیں. کیا کریں, ان کو اپنے گھر بھیجیں. کدھر بھیجا, وہ جو فلسطین ہے جو ان کا اصل علاقہ ہے ادھر بھیجیں. ادھر ان کو بھیجا, لیکن اگر تو وہ بھیجتے نا کہ بھائی جیسے باقی فلسطینی رہ رہے ہیں یہ بھی چلیں ادھر ہی رہ لیں, اور اس طرح یہ تو ایک نارمل طریقہ تھا. یہ بھی فلسطینی بن کر رہتے, اور فلسطین کے تھے تو فلسطینی بن کر رہتے ہوئے, لیکن اس طرح ہوا نہیں ہے. وہاں ایک صہیونزم کے نام سے ایک انہوں نے تنظیم قائم کی تھی. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ان کو سیاسی حکومت دے. اب وہ جو سادہ زندگی میں کوئی ان کو برداشت نہیں کرتا ہے, اب سیاست ان کو اگر حکومت دے دی جائے تو کیا ہوگا, وہی ہوا. انہوں نے جو ہے برطانیہ نے وہ بالفور نام کا ایک اعلامیہ اس وقت جاری کیا تھا, یا دوسرے ممالک نے مل کر مغرب نے کہ ان کو ادھر حکومت دیں, اور پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں ان کو جگہ دیں, اپنے ساتھ داد کو ختم کریں, جان چھڑائیں. یہ جو ادھر ابھی اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے, ان سے نجات پانے کے لیے ادھر ان کو اکٹھا کر دیا. اب یہ جو کینسر کا عنصر ہے یہ مسلمانوں کے مرکز میں آ گیا. تو یہ سلسلہ ہے. اب جو ہے وہی قرآن کے مطابق ان کی وہ سلسلہ وہ کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں, اور اب وہی تعلم علوماً کبیرن کا سلسلہ کر رہے ہیں. وقت ختم ہے, نہیں اور بھی باتیں بہت ساری ہیں. انشاءاللہ اگر اور کوئی موقع ملا تو عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.